السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی خبر کے مطابق آج سے 4 دن کے لیے اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل جن کے پاس کافی طاقتیں ہیں، کافی قوتیں ہیں، کافی ہتھیار ہیں اور بہت سارے ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود کچھ فلسطینی مزاحمت کاروں نے ان کے چھکے چھڑا دیے ہیں اور اس کی حالت کافی خراب ہے۔ اسرائیل جو ایک دہشت گرد دیش ہے جس نے دہشت گردی کو پھیلانے کا کام کیا ہے، لیکن وہاں کی مغربی حکومت ہے اور مغربی میڈیا اس چیز کو چھپانے کا کام کر رہی ہے اور وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، بلکہ دہشت گرد اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اسرائیل جو فلسطینی عوام پر ظلم کر رہا ہے، اس کی اصل کوشش اور ان کا اصل منشا یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے قیام کو عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ فلسطینی عوام پر ظلم کرنا اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو یہاں پر ہم سب مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر ہم سے جتنا ہو سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقتیں اور قوتیں دی ہے، جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں فلسطینی عوام کا دفاع کرنے کے لیے اور فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ اور ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے کیا کہا ہے فلسطینی عوام کے بارے میں، کہ فلسطینی عوام کیا چاہتی ہے، کیا وہ فلسطین کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ سنیے حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کے اس ویڈیو کلپ کو اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور باطل طاقتیں جتنی بھی سازشیں اور کوششیں کر رہی ہے ان سب کو ناکام فرمائے۔ اگر ان کے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ ملاقات ہوگی پھر سے کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آج 47 دن کے بعد غزہ میں 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، اور ایک اینکر اس میں کہہ رہا تھا کہ ہم فلسطینی لوگ ایک حصہ عالمی اعتبار سے جیت گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے پاس تو فائٹر جہاز ہے، سارے دنیا کے لوگوں کی ٹیکنالوجی یہاں موجود ہے، ہم تو چھوٹی سی میزائل پھینک رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی 47 دن تک ہم نے اس کو چھکے چھوڑاتے رہے، تو پوری دنیا کے اعتبار سے ہم جیت چکے ہیں۔ کہ اینکر وہ کہہ رہا تھا، میں تو کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ دوسرا ایک ہے ایمن اعظم، ٹی وی کا اینکر، عالمی ٹی وی کا اینکر ہے، اس نے ایک فلسطینی سے پوچھا جو شمالی غزہ میں، صابر اس کا نام تھا، کہ اگر آپ کو پاسپورٹ دیا جائے اور دوسرے ملکوں میں امن کے ساتھ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رکھا جائے تو مصر میں یا کئی یورپ میں تو آپ جائیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر 3 وجہ اس نے بتائی جو میں بھی حیران ہو گیا اور اینکر بھی حیران ہو گیا۔ پہلی بات اس نے کہی کہ انبیاء کا شہر ہے، یہاں انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مخلصین عرب آنا چاہتے ہیں، میں انبیاء کے شہر کو چھوڑ کر کے، غزہ کو چھوڑ کر کے میں کہاں جا سکتا ہوں، کیسے جاؤں میں؟ دوسری بات یہ کہی کہ ہمارے ذمہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو چھوڑ کر کے میں کہیں اور چلا جاؤں، میری ماں، میرے بچے، میری بیوی، میں خود قربان ہو جاؤں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دوسری بات اس نے کہی۔ اور تیسری بات جو کہی کہ عزت کے ساتھ اپنے وطن میں مرنا، عزت کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے بے عزتی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ کسی اور ملک میں مرنا اور کسی جگہ کو چھوڑ کر کے مرنا۔ یہ اس انداز میں وہ صابر صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ کہا کہ صرف میرا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمارے سارے فلسطینیوں کا جذبہ ہے۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلسطینی
پریشان ہو کر کے واویلا کر رہے تھے کہ ہم یہاں کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا نہیں کر رہے تھے. پریشانی ہوئی، جنگیں ہوئی، اس میں بہت سارے حالات خراب ہوئے، بہت سارے شہید ہوئے، لیکن چھوڑ کر کے اپنے شہر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اینکر کہہ رہا تھا کہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے، میں حیران ہوں، اور میں سمیر الدین میں خود بھی حیران ہوں. کیا جذبہ ہے ایمان کا کہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. کتنا ایمان ہے ان کا، جان کے، مال کے، بچوں کے، پورے ملک کے ہمیشہ قربانی دے رہے اور دیتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ان کو مدد فرمائے اور ان کے صبر پر ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میں پھر اپنے طور پر بھی ان فلسطینی حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.